السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو ہمیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا ہے اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا ہے اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ تو اس سیریز کلمے کی اہمیت کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے، یہ آج ہم سنیں گے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا کلمہ ہے، دوسری نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھی زکوٰۃ، 5واں حج۔ اس میں سے 4 ارکان اعمال ہے اور 1 رکن ایمان ہے۔ تو جو سب سے پہلا رکن ہے اسلام کا کلمہ، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے اور اس کا ہمیں علم حاصل کرنا ہے، پھر تبھی ہم سے عمل ہوگا۔ اگر ہم ایمان نہیں لے کر آئے عمل کریں گے تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان سے عمل ہے، ایمان کے بغیر عمل بیکار ہے۔ جس نے بھی ایمان لانا ہے، یعنی جو ہندو ہے، اب نان مسلم ہے، وہ ہمارے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پہلے اسے یہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوایا جاتا ہے۔ یہ ایمانی کلمہ ہے، اس کلمے سے ایمان آتا ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان ہمارے اندر لانا ہے، زبان سے صرف اقرار نہیں کرنا ہے، دل سے تصدیق بھی کرنا ہے، تبھی ہم ایمان والے بنیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ تمام انبیاء علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ پہلے آدم علیہ السلام لے کر آئے کہ آدم علیہ السلام کا ان کا اپنا کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لیکن یہ کلمہ امت کے لیے تھا، لیکن جب مومن آتے تو آپ ان کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ یہ نبی آخری زمان ہے، ان پر ایمان لاؤ، کہ وہ لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتے۔ نوح علیہ السلام کا بھی اپنا کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ یہ کلمہ ان کی امت کے لیے تھا، یہ کلمہ ان کی امت کو دعوت دے رہے ہیں، مگر ان کے پاس جو آتے مومن انہوں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیتے وہ لوگوں کو۔ تو دیکھیے یہ کلمہ ازل سے ہے، سارے انبیاء علیہ السلام اس کلمے پر ایمان لائے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کلمے کو سمجھیں۔ یہ کلمہ ایمان لانے کا ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ایمان لانے کا ذریعہ ہے۔ جب ایمان ہمارے اندر آ جاتا ہے تب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی ہر روز تجدید کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کو روایت کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ اکرام کو حکم مل رہا ہے۔ تو دیکھیے
انبیاء علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا ایمان وہ ہے صحابہ اکرام کا۔ انہیں حکم مل رہا ہے کہ ایمان کی تجدید کرنے کا۔ آگے حدیث کنٹینیو ہے کہ صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم کیسے اپنے ایمان کی تجدید کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمے کا ذریعہ تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ یہ کلمہ تجدید کرنے کا ذریعہ ہے، مطلب یہ کلمہ ہمارے ایمان کی ہر روز تجدید کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے زیادہ حقدار آپ کی شفاعت کا کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے یہ سوال کوئی اور نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے تمہارا شوق حدیث میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ شفاعت کا حقدار قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو صدقے دل سے، خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے، قیامت کے دن سب سے زیادہ شفاعت کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جو خلوص سے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دوزخ کو حرام کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا بول رہے دیکھ رہے حدیث میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ حرام کر دیتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلمے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کا علم حاصل کریں، صالحین کی صحبت میں بیٹھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں۔ دیکھیے، جب بندے کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو وہ مومن بن جاتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور وہ بندہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معبود سمجھتا ہے، اس کا پالنے والا، اس کا حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس گناہ کا تدبر کرتا، اس گناہ سے توبہ کرتا ہے، اور جو اس کے دل میں ایمان آیا ہوتا ہے نا، وہ اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ اور دیکھیے، جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے وہ اعتماد دنیا والوں پر کرتے ہیں، وہ امید دنیا والوں سے رکھتے ہیں، وہ دنیا کو معبود بنا لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دیتے ہیں، وہ اس کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں پاتے ہیں۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں بھی کامیاب کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہمیں ایمان والا بننا ہے، اپنے دل سے اپنے خواہشات کو نکال کر، ساری دنیا مخلوق کو نکال کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اپنے اس دل کو ایمان سے آباد کرنا ہے۔ ایک حدیث میں روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے، سارے انبیاء علیہ السلام سے لوگ جائیں گے شفاعت کے لیے، تو میں نہیں کر سکتا، یہ ساری حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ہاں، اس مقام پر مجھے رکھا گیا ہے کہ میں آپ لوگوں کی شفاعت کروں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اجازت لیں گے، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات الہام فرمائیں گے۔ وہ کلمات کیا ہوں گے؟ وہ حمد کے کلمات ہوں گے۔
تو اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر وہ حمد کے کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کریں گے وہ کلمات سے جو انہیں الہام فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جب تعریف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، اے حبیب سر اٹھائیے، آپ کہیے آپ کو سنا جائے گا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجیے اور آپ کی شفاعت ہم قبول فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سر اٹھا کر، اے اللہ میری امت میری امت میری امت، 3 بار فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے حبیب دوزخ میں سے ہر اس شخص کو نکال لے جس کے دل میں جیو برابر بھی ایمان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں چلے جائیں گے اور وہ کلمات سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، آپ کہیے آپ کو سنا جائے گا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اور آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت ہم قبول فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں رائے برابر ذرہ برابر بھی ایمان ہے ان کو بھی دوزخ سے نکال لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دوزخ سے نکال لیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آ کر سجدے میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، آپ کہیے آپ کو سنا جائے گا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت ہم قبول فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر ارشاد فرمائیں گے، یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں رائے سے بھی کم مطلب بالکل آخری درجے والا ایمان ہوگا اس کو بھی دوزخ سے نکال لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو بھی دوزخ سے نکال لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکیں گے نہیں، پھر سجدے میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے، پھر سے اللہ تعالیٰ کہیں گے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرمائیں گے، اے اللہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے بھی دوزخ سے نکال دیں۔ جب یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ جلال میں آ جائیں گے اور فرمائیں گے، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلال کی قسم، مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں ان سب کو دوزخ سے نکال دوں گا جس نے ایک بار بھی لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ ہے ایمان کا وزن، وہاں پر عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہے ایمان لانے کا اصل نتیجہ۔ جس نے صرف زبان سے ہی لا الہ الا اللہ کہا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی دوزخ سے نکال لیں گے۔ یہ عمل کی بات نہیں ہو رہی یہاں، یہ ہے ایمان کا وزن، یہ ہے اصل کلمے کا وزن۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان والے بنیں، اس کلمے کو سمجھیں، اس کلمے کو ہمارے اندر اتاریں۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفتح الربانی میں ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا ریزن کیا ہے؟ اس کی غفلت ہوتی ہے، وہ تدبر نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں جو گناہ غفلت میں ہو جائے تو تدبر کر اس پر کہ گناہ کیوں ہوئے، کہ یہ گناہ میری زندگی میں کیوں آئے۔
تو جو بندہ تدبر کرتا ہے تو وہ گناہ کا راستہ معلوم کر لیتا ہے اور گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تدبر کر اور توبہ کر۔ تدبر نہیں کرے گا تو گناہوں سے بچ نہیں سکے گا۔ بولنا یہ ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ نیک عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو نیک عمل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور جس بندے کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے وہ بندہ نیک عمل کرنا چاہتا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ چاہتے ہوئے بھی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ الفتح الربانی میں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر شک کرتا ہے، اس کی مثال دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کی مثال، اللہ تعالیٰ تجھے ماں کی پیٹ میں پالتا ہے، تجھے رزق پہنچا یا تیری پرورش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پہ ذمہ داری لے تو اس ذات پہ شک کرتا ہے۔ تو دیکھیے جو ایمان والا نہیں ہوتا ہے وہ دنیا کو معبود بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں رہتا۔ تو حضور غوث الثقلین کیا فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو شک کرتا ہے، جس نے تجھے مثال فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جس نے تجھے ماں کی پیٹ میں رزق پہنچایا ہے، تیری پرورش کی ہے، تو اس ذات پر شک کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ جس پہ ذمہ داری لے تو اس ذات پہ شک کرتا ہے، ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تیرا جو مقدر کا رزق ہے وہ تجھے مل کر رہے گا، وہ آگے بھی نہیں ہوگا نہ پیچھے بھی ہوگا، اور وہ کم بھی نہیں ہوگا اور زیادہ بھی نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے جو ہمارے تقدیر کا لکھا ہوتا ہے وہ ہمیں مل کر رہتا ہے، نہ کم ملتا ہے نہ زیادہ ملتا ہے، نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں تجھ پر افسوس ہے کہ تو رزق کے معاملے میں دوسروں پہ اعتماد کرتا ہے۔ تو جس پر اعتماد کرتا ہے وہ تیرا معبود ہے۔ تو رزق کے معاملے میں جس سے ڈرتا ہے وہ تیرا معبود ہے۔ تو رزق کے معاملے میں جس سے امید رکھتا ہے وہ تیرا معبود ہے۔ رزق کے معاملے میں جسے تو فائدہ سمجھتا ہے وہ تیرا معبود ہے، اور جسے نقصان سمجھتا ہے وہ تیرا معبود ہے۔ آپ فرماتے ہیں تجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بتا دیں گے کہ تو جب بوڑھا ہو جائے گا، جس پر تو نے اعتماد کیا ہے، ڈر رہا تھا، تو جس سے امید رکھی، وہ لوگ تجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ آگے فرماتے ہیں جب تو پکارے گا وہ لوگ تیری پکار نہیں سنیں گے۔ جو تو نے راستہ بنا رکھا ہے وہ راستہ ختم ہو جائے گا۔ تیرے اندر جو بصارت تھی وہ ختم ہو جائے گی، تیرے اندر جو سمجھ تھی وہ ختم ہو جائے گی، تیرے اندر جو قوت تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں یہ شرک کرنے کا نتیجہ ملا ہے۔ تو دیکھیے جو شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی بتا دیتے ہیں۔ وہ جس پر اعتماد کرتا ہے، جس سے امید رکھتا ہے رزق کی جس سے فائدہ مل رہا ہے، اس کو معبود بنا لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سزا دیتے ہیں کہ جس سے وہ معبود سمجھتا ہے وہ اس کی پکار نہیں سنیں گے۔ جب وہ پکارے گا اس نے جو راستہ بنایا ہے وہ راستہ بند ہو جائے گا، اور جو اس کے اندر کی قوت ہے وہ ختم ہو جائے گی جب وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہو، کیونکہ سب کا پالنے والا، سارے کائنات کا پالنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ کوئی ہمیں نہیں دے رہا ہے۔ جو ساری نعمتیں ہمیں مل رہی وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے۔ جو ایمان لا لیتا ہے، جو یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نعمتوں پر خوش رہ کر شکر ادا کرتا ہے۔ اور جو
اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے. اور غافل تب ہوتا ہے بندہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو معبود نہیں سمجھ کر وہ کسی اور کو معبود سمجھتا ہے، مطلب کہ دنیا والوں کو معبود سمجھتا ہے.